آداب عرض ناظرین کرام، میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر اقبال، بزم شیخ اقبال یوٹیوب چینل سے ایک نیا سلسلہ شروع کر رہا ہوں گفتگو کا علامہ اقبال کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال سے میرا ایک خاص تعلق ہے، اس لیے بھی کہ میں نے اپنا ڈاکٹریٹ اقبال کے حوالے سے ہی کیا تھا، اور ویسے بھی اقبال نے مجھے بڑا متاثر کیا، اور مجھ سے زیادہ میرے والد کو متاثر کیا، جس نے میرا نام اقبال رکھ دیا۔ انہوں نے میرا نام اقبال رکھ دیا، اور پھر میں نے اسی حوالے سے ایک اپنے مضامین کا ایک سلسلہ، اس سے جب کتابی صورت دی تو اس کا نام اقبال بحضور اقبال رکھا۔ ہمارے سلسلے کا نام ہوگا بیاں بمجلس اقبال، آئیے اقبال سے ملیے، اور شعر مکمل یوں ہے: بیاں بمجلس اقبال یک دو ساغر کش، اگرچہ سر نہ تراشد قلندری داند۔ اور اقبال کی محفل میں اگرچہ اس کا قلندرانہ لباس نہیں، لیکن اسے معلوم ہے کہ قلندری ہوتی کیا ہے، اور اقبال کو معلوم تھا کہ قلندر کیا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے علامہ اقبال پر ہم گفتگو کرتے رہیں گے، کئی سلسلے ہوں گے اس کے، لیکن آج تعارفی گفتگو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری خوش بختی ہے کہ ہمیں علامہ اقبال جیسے عظیم شاعر دستیاب ہوئے۔ پنجاب کی مٹی نے انہیں جنم دیا، اور انہوں نے پھر پنجاب کی مٹی کو زرخیز کیا، اس میں ہمت کے بیج بوئے، تمناؤں اور آرزوؤں کے نت نئے گلستان اگائے۔ تو علامہ اقبال کے اتنے رخ ہیں، اتنے پہلو ہیں کہ آپ گفتگو کرتے چلے جائیے، ختم نہیں ہوں گے۔ اقبال ایک شخصیت نہیں تھے، ایک ادارہ تھے، ایک فکر تھے، ایک سوچ تھے۔ انہوں نے جتنا سوچا اور کمال سوچا، دیکھیے یہ کمال ہے اقبال کا کہ وہ فارسی میں اتنا عمدہ انہوں نے لکھا، بلکہ ان کا زیادہ کلام فارسی میں ہے، اردو میں اور انگریزی میں۔ ان کے جو لیکچرز ہیں، واہ کیا کہنے! ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، اسلام میں مذہبی جو انداز ہے اس کی ایک نئی تعبیر، کہ اسلام کا نقطہ نظر آج کے دور میں کیا ہونا چاہیے۔ وہ انگلش میں ہے، لیکچرز ہیں، ساتھ کمال لیکچرز ہیں، اور انگریزی بھی اتنی سہل نہیں، اتنی آسان نہیں، اتنی مشکل ہے کہ ہمیں بھی سمجھنے میں دقت ہوتی ہے، لیکن جو کچھ سمجھ آ جاتا ہے تو لگتا ہے کہ ہم نے جانے بہت کچھ سمجھ لیا ہے۔ تو پہلے تو ایک چھوٹی سی بات کہ یہ تک کسی کو بڑے عرصے تک معلوم نہیں تھا کہ اقبال کا سن پیدائش کیا ہے۔ کوئی 1872 کہتا تھا، 73، 74، 75، 76، 77، یہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ لیکن جب اقبال کی جو صدی ان کی پیدائش کی منائی جانے لگی، تو اس وقت وزیر اعظم تھے ذوالفقار علی بھٹو، تو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی، انہوں نے تحقیق کی، اور تحقیق کیا کی اور کہاں سے کی؟ بس یہ تحقیق کی کہ علامہ اقبال نے اپنے پی ایچ ڈی کے مقالے میں ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا، یہ ہے عنوان اس کا، ڈیولپمنٹ آف فزکس ان پرشیا، تو اس مقالے میں اپنی جو ڈیٹ آف برتھ ہے، پیدائش کی تاریخ ہے، وہ 9 نومبر 1977 لکھی ہے۔ بس یہی شہادت ہے، پہلی اور آخری۔ بہرحال یہ جو عظیم لوگ ہیں، ان کی یوم پیدائش اور یوم وفات میٹر نہیں کرتی۔ یہ لوگ جب پیدا ہو جاتے ہیں
پھر جیتے ہیں، صدیوں تک جیتے ہیں، جیتے رہتے ہیں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کب پیدا ہوئے تھے، کب ان کی وفات ہوئی تھی۔ وہ مرنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوتے، وہ پیدا ہوتے ہیں ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے۔ علامہ اقبال بھی پیدا ہوئے ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ علامہ اقبال کے حوالے سے ایک مشکل لوگوں کو پیش آتی ہے، بہت زیادہ ہمارے طلباء کو، کہ ان کا تعلق اب جو مشرقی زبانیں ہیں ان سے نہیں رہا۔ ہمارے بہت سے طلباء، بلکہ سارے طلباء سوائے چند کے، بالکل فارسی نہیں جانتے۔ پرشین اب کہیں کالجز میں شاید کہیں کہیں پڑھائی جاتی ہے، پڑھائی ہی نہیں جاتی۔ پھر علامہ اقبال نے عربی اتنی اچھی لکھتے تھے وہ، اور عربی میں ان کو مہارت حاصل تھی، تو ظاہر ہے کہ عربی اور فارسی کا اثر ان کے کلام پر ہے۔ وہ ہندی بھی جانتے تھے، سنسکرت بھی جانتے تھے، ساری زبانیں جو ہمارے اس علاقے میں بولی جاتی تھی وہ جانتے تھے۔ تو ہمارے ہاں ہم کیا جانتے ہیں؟ شاید بہت کم جانتے ہیں، کچھ چیزیں جانتے ہیں۔ اسی لیے بانگ درا کی چند نظموں کے علاوہ ہمارے بہت سے طلباء کو، بلکہ بہت سے اساتذہ کو بہت کم سمجھ آتا ہے کہ اقبال نے کیا کہا ہے۔ وہ جو نظمیں اقبال نے بچوں کے لیے لکھیں انہیں کو علامہ اقبال سمجھتے ہیں۔ علامہ اقبال کا کلام صرف وہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے بہت کچھ لکھا، بہت زیادہ لکھا، بڑی گہرائی سے لکھا، بڑی فکر سے لکھا۔ تخیل کی پرواز ان کی اتنی بلند تھی، اور شعروں کا وفور اتنا تھا کہ شعر آتے چلے جاتے تھے، جیسے ایک فوارہ ہے، ایک آبشار ہے، بہتی چلی جا رہی ہے۔ تو تبھی آپ جانتے ہیں کہ ان کی اردو کی بہت سی کتابیں، بانگ درا، وال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز کا ایک حصہ اردو میں ہے، باقی فارسی میں ہے۔ ارمغان حجاز کا بہت بڑا حصہ فارسی میں ہے۔ زبور عجم، پیام مشرق، جاوید نامہ، پس سے بات کردہ اقوام شرق، تو بہت سی ان کی یہ کتابیں ایسی ہیں جو فارسی میں ہیں، اور فارسی میں انہوں نے اگرچہ نظریات وہی ہیں جو اردو میں ہیں، مگر ظاہر ہے کہ ہر شعر کا اپنا ایک اسلوب ہوتا ہے، ایک اپنا انداز ہوتا ہے۔ تو اس لیے چونکہ ہم لوگوں کو عربی فارسی نہیں آتی، ہم اسلامی تاریخ سے واقفیت نہیں رکھتے۔ علامہ اقبال کو نہ صرف مشرقی تاریخ سے واقفیت تھی، بلکہ مغرب کی پوری تاریخ سے وہ واقف تھے۔ اور 3 سال جب وہ 1905 سے 1908 تک انگلستان میں رہے تو انہوں نے وہاں مغربی تہذیب کا مطالعہ کیا، جرمنی میں جا کر مطالعہ کیا۔ تو یہ ایسی شخصیت تھے جنہوں نے عالمگیر حوالے سے تمام چیزوں کو محسوس کیا، دیکھا، مشرق کو بھی، مغرب کو بھی، ماضی کو بھی، حال کو بھی، مستقبل کو بھی۔ تو اس لیے ان کو سمجھنا مشکل اس لیے ہو گیا ہے کہ لوگ انہیں سمجھنے کی شاید ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ اب دوڑ بھاگ ہے سائنس کی طرف، ٹیکنالوجی کی طرف۔ اب سائنس اور ٹیکنالوجی بھی ہمیں نہیں آتی، اس لیے کہ ہمیں وہ جوشی اور ولولہ ہی نہیں، وہ جذبہ، وہ جوش و خروش، وہ کمٹمنٹ، وہ ڈیڈیکیشن ہی نہیں جو اقبال کے پڑھنے سے پیدا ہوتی ہے، جو ایک نئی زندگی ڈال دیتی ہے، ایک نئی روح پھونک دیتی ہے، انسان جینے لگتا ہے، مردہ انسان میں نئے احساسات پیدا ہو جاتے ہیں، وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ مسئلہ پیدا ہوا، اور دوسرا یہ ہے کہ اقبال ہماری اب اولیت رہے ہی نہیں۔ اقبال کا کیا کہنے، غالب کون پڑھتا ہے، فیض کو کون پڑھتا ہے، انیس کو کون پڑھتا ہے، سوائے ان نظموں کے، ان غزلوں کے جو گانے والوں نے گا دیں، اچھی گا دیں، وہ پڑھی جاتی ہیں، سنی جاتی ہیں بعض اوقات،
وہ بھی نہیں سنی جاتی، کیونکہ اب سننے کے لیے موبائل میں بہت کچھ ہے جو ہم سنتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم اقبال کو نہیں پڑھتے تو ہم اپنے ماضی کو نہیں پڑھتے، ہمیں ہماری حال سے شناسائی نہیں ہوتی، ہمارے سامنے مستقبل کے دروا نہیں ہوتے، ہم اپنے آپ کو ہی نہیں پہچان سکتے، جسے اقبال نے خود ہی کہا ہے۔ ان پہ سب موضوعات پر میں مختصر الفاظ میں کروں گا اور روشنی بھی ڈالوں گا، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ صاحب بات یہ ہے کہ ویڈیو وہ ہوتی ہے وائرل زیادہ جو 5-4 منٹ کی ہو، تو 4-5 منٹ میں تو السلام علیکم اور وعلیکم السلام ہی ہوتا ہے، اور 4-5 منٹ کی پڑھائی 4-5 منٹ کی ہی ہوتی ہے۔ بہرحال کوشش کریں گے کہ اختصار کو بھی ایک حد تک ملحوظ نظر رکھا جائے، اور وہ جو گمبھیر سبجیکٹس ہیں، ویری پروفاؤنڈ تھاٹس جو اقبال کے ہاں پائے جاتے ہیں، اور اقبال جیسے لوگ بڑے کم پیدا ہوتے ہیں۔ عمرہا در کعبہ بت خانمی نولد حیات، توز بزم عشق یک دانہ راز آید برون۔ زندگی لاکھاں سال، ہزارہ سال انتظار کرتی ہے، تب کوئی دیدار پیدا ہوتا ہے، تو اقبال انہی میں سے ایک ہیں۔ تو ہم اقبال پر گفتگو جاری رکھیں گے، اسے سنیے، سنتے جائیے، اور اپنے احباب کو بھی اس کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اسے سبسکرائب بھی کیجیے۔ بہت شکریہ۔